بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ خلاصہ خطبۃ الجمعۃ المبارک المسجد الحرام، فضیلت امام کعبہ الشیخ عبداللہ الجوہنی۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھے باتیں کیا کرو، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا اس نے بڑی مراد پا لی۔ سب سے اچھی کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بری بات دین میں نئی ایجادات ہیں۔ ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے لوگو، اللہ کی خوشنودی کی طرف بڑھو۔ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ان آیتوں پر غور کرے جو اس کی قدرت کو بیان کرتی ہیں۔ اللہ کی قدرت کا انسانی عقل ادراک نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ کی قدرت میں سے ہی اسراء اور معراج کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ایک حقیقت پر مبنی ہے۔ اس میں ایمان، عقیدے اور توحید سے متعلق فوائد، قوانین بتائے گئے ہیں۔ اسراء اور معراج کا واقعہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے شام میں موجود بیت المقدس کی مسجد اقصی لے جایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ ہر آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں کو پار کرنے کے بعد سدرۃ المنتہا پہنچ گئے۔ اللہ کے فرمان کا مفہوم ہے، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق کو لایا گیا۔ وہ ایک جانور ہے جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اپنا قدم وہاں رکھتا ہے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور بیت المقدس تک آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر جبریل علیہ السلام ایک برتن میں شراب اور ایک میں دودھ لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو پسند کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر کیا۔ ہر آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء علیہ السلام نے استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، جن کے دائیں طرف بھی لوگ تھے اور بائیں طرف بھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہو جاتے، اور جب بائیں طرف دیکھتے تو روتے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ آدم علیہ السلام ہیں اور یہ لوگ آپ کی اولاد ہیں۔ دائیں طرف وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، اور بائیں طرف وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور کو دیکھا، جہاں روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار طواف کر لے پھر اس کی باری زندگی بھر نہیں آتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام اور اوپر لے جایا گیا۔ یہاں پر فرشتے کے بغیر اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں دی گئیں، جو اجر و ثواب میں 50 نمازوں کے برابر ہیں۔ ان نمازوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں بھی دی گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں داخل کیا گیا۔ سفر معراج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر واپس آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی۔ یہ سب کچھ رات کے ایک حصے میں وقوع پذیر ہوا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی نشانیاں دکھا دی جائیں۔ پاک ہے وہ ذات صاحب عظمت بزرگی والا، اور کون ہے جو اس کی قدرت کا اندازہ کر سکتا ہو، جو بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے پہنچا دیتا ہے۔ کہاں ہے کوئی عقل جو اس کی طاقت کا ادراک کر سکے، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو دوڑانے والا سانپ بنا دیا۔ اس نے ان پرندوں میں روح اور زندگی کو دوبارہ بحال کر دیا جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، اور ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دیا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان کو بلایا تو وہ آپ علیہ السلام کے پاس دوڑ کر آ گئے، ایسے اڑنے لگے جیسے ان کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اور لوگوں، اللہ سے مغفرت طلب کرو
بے شک وہ سننے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ مسلمانوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور تقوی اختیار کرو۔ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا ہے اسے کرو اور جس چیز سے منع کیا ہے اسے نہ کرو۔ نیک بخت وہ ہے جس نے اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھا۔ چند دنوں کے بعد ہم انشاءاللہ شعبان کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے روزے شعبان میں رکھتے تھے اتنے روزے کسی اور دوسرے مہینے میں نہیں رکھتے تھے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کی طرف پہنچائے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کرتے تھے کہ روزے کی حالت میں ان کے اعمال پہنچائے جائیں۔ اسی طرح پیر اور جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ شعبان کا روزہ رمضان المبارک کے روزوں کی مشق ہے تاکہ مسلمانوں کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں آسانی ہو جائے۔ مسلمان جب شعبان میں داخل ہوتے تھے تو قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے اور اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے تھے تاکہ رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے ضعیف و مسکین کی مدد ہو سکے۔ اور شعبان کے مہینے کو تلاوت کرنے والوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جس کسی کو پچھلے رمضان کی روزے کی قضا کرنی ہو تو اسے چاہیے رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے اس کی قضا پوری کر لے۔ تو بس مسلمانوں، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اپنی دنیا سے آخرت کے لیے توشہ اختیار کرو، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے، اپنی دولت کو اپنے فقر سے پہلے، اپنے امن و امان کو اپنے خوف سے پہلے، اپنی زندگی کو موت سے پہلے، اپنی عزت کو ذلت سے پہلے غنیمت جانو، کیونکہ یہ چیزیں ایک ہی طریقے سے نہیں چلتی ہیں اور اکثر حالات بدل جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اے اللہ تو اپنے درود، رحمتوں اور برکتوں کو رسولوں کے سرداروں، متقیوں کے امام، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول رحمت پر نازل فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرما۔ اے اللہ تو راضی ہو جا ان کے خلفائے راشدین سے، ہدایت یافتہ اماموں ابو بکر، عمر، عثمانوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور تابعین سے اور ان کی پیروی کرنے والوں سے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر۔ اے اللہ جس نے اسلام اور مسلمانوں کو بے یار و مددگار کرنا چاہا اسے رسوا کر دے۔ اے اللہ حرمین شریفین اور بقیہ تمام مسلمانوں کے ملکوں کی حفاظت فرما، ان ملکوں کو پرامن اور خوشحال بنا دے۔ اے اللہ مسلمان مرد عورت، مومن مرد عورت، زندہ مردہ سب کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے۔ اے اللہ ہمارے سے اس وبا کو اٹھا لے۔ اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں نا امیدوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ تو ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عافیت و بھلائی عطا کر۔ اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ناشکری اور نا امیدی سے بچا۔ اے اللہ ہمیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام اور کلمے پر موت نصیب فرما۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کریں، اور چینل لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔